بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج نائلہ غنی اپیئر ہوئی ہیں آئی ایلٹس اسپیکنگ ماڈیول میں, اور آئیے ذرا ان سے پوچھتے ہیں ان کی کہانی, ان کی زبانی, کیسا رہا ان کا ایکسپیرینس اباؤٹ آئی ایلٹس اسپیکنگ ٹیسٹ پلیز. جب میں ٹیسٹ دینے جا رہی تھی تو آئی واز بٹ کنفیوزڈ, بٹ وہ تھوڑی سی نروسنیس تھی. وہ دیٹس کوائٹ نیچرل, وہ تو پتہ ہے قدرتی طور پر آپ انسان جب ٹیسٹ کے لیے جاتا ہے تھوڑا کنفیوز ضرور ہوتا ہے. Exactly, but when I entered the room where the examiner was sitting, the environment was totally different, and I was very calm there. میری nervousness کافی کم ہو چکی تھی, and she was very humble and gentle, اور انہوں نے بڑے اچھے سے وہ اسٹارٹ کیا. اسٹارٹنگ میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ what are you doing study or doing a job, اور اسی کو کیری آن کر کے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ how do you manage your time, does anybody help you in your job, اس پہ آپ کو کوئی اسسٹ کرتا ہے. تو میں نے اس پہ بتایا کہ جی مجھے ایک اسسٹنٹ ہے جو مجھے ٹاسک میں ہیلپ کرتی ہے, and what task she perform with me, that was the detail. اور پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اسپورٹس پہ, انہوں نے سیکنڈ پارٹ پہ کرنا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ اسپورٹس آپ دیکھتی ہیں ٹی وی پہ, کون سا اسپورٹس دیکھنا پسند کرتی ہیں. اینڈ دین دیر واز اے کوشچن کہ ہیو یو واچ اینی لائیو اسپورٹس ان دا اسٹیڈیم, اور یا فیوچر میں آپ کوئی دیکھنا چاہیں گی. اینڈ دین شی آسکڈ می کوشچن کہ جو اسپورٹس ہے وہ ہم اکیلے دیکھیں یا گروپس میں دیکھیں تب مزہ آتا ہے. تو اٹ واز دا ٹائپ آف کہ لائک اینڈ ڈس لائکس تھا کہ اسپورٹس کیسے دیکھنا چاہیے. دین دیر واز اے پارٹ 2 دیٹ واز کیو کارڈ, اور اس میں یہ تھا کہ اٹ واز بیسکلی آن کلوتھنگ. سو آئی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ کہ کوئی ایسا ڈریس جو مجھے کسی نے گفٹ کیا, وین ہی گیو می دیٹ, اور میں نے وہ کب پہنا اور ہاؤ ڈیڈ آئی فیل اباؤٹ اٹ. تو اس میں دیر واز ون ڈریس مائی فادر گیو اٹ, تو اس کے بارے میں میں نے ساری ڈیٹیلس میں ان سے بات کی. اینڈ دا تھرڈ واز the discussion part was also on the base of the clothing one. اس میں یہ تھا کہ فیشن انڈسٹری کو ڈسکس کیا تھا انہیں کہ واٹ از دا فیشن انڈسٹری, اس کا اسکوپ کیا ہے, وہ کن کن سیگمنٹس کو ٹارگیٹ کرتی ہے فیشن میں, اور آپ اگر کلوتھنگ پرچیز کرتی ہیں تو آپ کن چیزوں کو دیکھ کے پرچیز کرتی ہیں. اینڈ سیلیبریٹیز کا کیا رول ہے فیشن انڈسٹریز میں, ٹھیک ہے. اولڈ پیپل کے بارے میں فیشن انڈسٹری کیا سوچتی ہے, کیا ان کے لیے بھی کچھ فیشن شوز ہونے چاہیے جس میں اولڈ پیپل کے ریلیٹڈ ان کی ڈریسنگ کے بارے میں وہ مطلب اس کو کر رہے ہوں. کہ جب وہ آپ سے سوال پوچھ رہی تھی تو کیا مشکل لگتا تھا سوال پوچھنا ان کا, کہ سمجھ میں آتا تھا آسانی کے ساتھ؟ وہ بڑی آسانی سے سمجھ آ رہا تھا, وہ بڑے آرام سے, بڑی اسپیڈ بھی ان کی بڑی نارمل تھی, اور ٹون بھی بڑی اچھی تھی, اور پروناؤنسیشن مطلب وہ بہت, ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ بہت وہ والا ہائی فائی. یا نیٹو اسپیکر انگلش تھی کہ یا پاکستانی خاتون تھی, میل تھی یا فیمیل تھی؟ اوکے. سو ان کا ایٹیٹیوڈ اوور بہت پلیزنٹ تھا, بہت پلیزنٹ ہے. شی واز ویری فرینڈلی اینڈ کوآپریٹیو ٹائپ, اسمائل آن دی فیس, اور اس طرح سے تھا, مطلب آپ کنفیوز نہیں ہوئے. اور یہ سارے ٹاپکس جو آپ کو پارٹ 1 میں اور پارٹ 2 اور پارٹ 3 میں انہوں نے پوچھے ہیں, اس کی آپ کی پریپریشن کیسی تھی؟ ہاں جی, ہم نے یہاں پہ آلموسٹ تقریباً سارے مطلب اسپیکنگ ٹیسٹ پرفارم کیے. لائک وی یوز ٹو ڈو دا کیو کارڈز ایز ویل, پارٹ 1 ڈسکشن پارٹ, اور یہ فیشن, فوڈ, اس کے بعد کلودنگ, نیمز, یہ سب ہمیں یہاں ڈسکس کیے تھے. آلموسٹ اسٹارٹ تو وہی تھا, اسپورٹس کو ہم نے بڑا ڈسکس کیا تھا, اور اسپورٹس کا انہوں نے پوچھا کہ آپ لائیو اسٹیڈیم میں دیکھیں گی, کون سا فیچر میں دیکھیں گی. برانڈس کے بارے میں بات کی تھی, شاپنگ کے بارے میں بات کی تھی. تو اٹ واز آل اباؤٹ دا پریکٹس دیٹ وی ڈیڈ ہیئر, وہ بھی بالکل ویسی ہی تھی, اور وہ ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے ہم پریکٹس میں کر رہے تھے. لیکن بیسکلی فرق آتا ہے انوائرمنٹ کا. تو وی ور پرووائڈیڈ ود انوائرمنٹ ان دی انسٹیٹیوٹ, اینڈ دیٹ واز دا سیم ان دی ایگزامینیشن. کوشش یہی ہوتی ہے جینیس انسٹیٹیوٹ لاہور کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کی پریپریشن ایسے کروائیں جیسے ایگزامینیشن میں آپ بیٹھ کے جو ہے وہ جو فیل کرتے ہیں, جو ایک سارٹ آف فیلنگ آپ کو محسوس ہوتی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ فیملیئر ہوتے ہیں اس سارٹ آف پریشر سے, اس ٹون سے. اور سم ٹائم وین یو آر بینگ ریکارڈڈ ان پرٹیکولر, تو پھر اس ریکارڈنگ کا اپنا بھی ایک پریشر ہوتا ہے, اور ریکارڈنگ کا پریشر, ٹیچر کا موک ٹیسٹ دینے کا پریشر. تو پھر ان تمام پریشر سے جب آپ بخیر و خوبی گزر جاتے ہیں یہاں اپنے پریکٹس سیشنز میں, تو پھر آسانی کے ساتھ آپ جو ہے وہ وہاں پرفارم کر پاتے ہیں. سو اب آپ کا باقی جو تینوں ٹیسٹ ہیں وہ کب ہونے جا رہے ہیں؟ جی, اٹس گوئنگ ٹو بی ٹمورو 16th 12 اور وہ تقریباً لسننگ, ریڈنگ اینڈ رائٹنگ وہیں پہ ہوگا. اور انشاءاللہ آئی ایم ہوپ فل کہ جتنی پریکٹس ماشاءاللہ الحمدللہ جتنی اسپیکنگ میں یہاں ہوئی ہے, ریڈنگ, رائٹنگ اور لسننگ میں بھی اتنی ہے, تو آئی ایم ہوپ فل کہ میرا وہ بھی اچھا ہوگا. Wish you all the very best of luck. Lots of big hand for Miss Naila Ghani. She has performed very, very well today. اور ماشاءاللہ جیسا ان کی انٹرویو کا پریکٹس ہوئی ہے, جو انہوں نے بتایا مجھے تمام تر کوشچنس جیسے آنسر دیے ہیں, تو ہوپ فلی 7+ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ. ان کی اسپیکنگ میں بھی انشاءاللہ 7 منیمم ہے, اور 7.5 ان کے انشاءاللہ جو ہے وہ موسٹ پرابلی آئیں گے. اور باقی تینوں ٹیسٹ کے لیے بھی دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسان ٹیسٹ دے اور انشاءاللہ آپ کو کامیاب کرے آپ کے ریکوائرڈ بینڈ اسکورس میں. آل دی ویری بیسٹ آف لک. گاڈ بلیس یو آل ایوری باڈی اینڈ اسٹے بلیسڈ.